اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہیں مختلف مذاہب میں، مختلف ادوار میں، مختلف قوموں میں مختلف آئے. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طوفان نوح آنے سے پہلے یعنی کہ ایک بڑا زمانہ گزرا ہی ہے، ہزاروں سال کا ہے. اللہ رائج نہیں تھا اس میں، کوئی اللہ نہیں پڑھتا تھا. تو کیا اس دور میں رسول اور نبی نہیں تھے؟ ان کو جو تلقین کیا گیا تھا اسم، وہ تھا آجن. الف جیم نیچے 2 زیر، تو لفظ کیا بنتا ہے؟ اجن. یہ اللہ کا نام تھا ان کے یہاں. اگر آج تم سے کہا جائے بھائی اجن اجن کو، تم کو دیکھو کسی کون سے جنات کا نام بتا رہا ہے؟ لیکن ان کے ہاں یہی نام تھا، وہ اللہ کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے. حضرت نوح کے بعد آہن ہو گیا. حضرت موسیٰ کو آلن ملا، آئلن، جب بھی اللہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ کے دور تک اسی طریقے سے ایران جو تھا یہ حضرت نوح کے پوتے نے آباد کیا تھا. جو آریان کہلاتا تھا. اس کے بعد یہ جو ہیں برہمن، یہ سارے آریہ ہیں، اور ان کی زبان تھی سنکرت. ان کی زبان میں خدا کو اوم کہتے تھے. فارسی میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں. اب چونکہ بنی اسرائیل میں اسرائیل کے نام سے اللہ کو پکارا جاتا تھا، آئل تھا، لفظ آئل کیا تھا؟ تو اسرا کے معنی جو تھے وہ بندے کے ہیں، اور آئل لگاؤ اسرائیل تو کیا مخفف بنا، معنی کیا بنے؟ اللہ کا بندہ. عربی میں آپ کہہ دو عبداللہ. جب اہل عرب میں عربی ہود علیہ السلام سے شاید شروع ہوئی ہے، ہاں عربی زبان کے موجود آپ ہی ہیں، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو یہ عربی زبان بڑے کمال کو پہنچ گئی تھی، بڑے عروج کو پہنچ گئی تھی. ہر نبی کے زمانے میں کوئی ایک علم جو ہے اپنے عروج پر ہوتا تھا. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہم لے لیں تو طب بڑے عروج پر تھی اس زمانے میں، اور جو طبیب جو تھے وہ تجربے کر رہے تھے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، اور کوڑیوں کو اچھا کرنے کے لیے اور نابیناؤں کو بینا کرنے کے لیے. تو بڑی ریسرچ میں لگے ہوئے تھے طبیب، بڑے بڑے فلاسفر اور اس زمانے میں حکماں تھے. تو جب بھی نبی مبعوث ہوتا ہے وہ عصری علوم پر دسترس رکھتا ہے، اور اس کی دسترس کمال ہوتی ہے، حیرت انگیز ہوتی ہے، اور وہی دسترس معجزہ کہلاتی ہے اس کی، کہ وہ عاجز کر دینے والی ہوتی ہے.
تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اپنے عروج پر آیا اور آپ نے جب دعوت دی بنی اسرائیل کو، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نبی ہیں تو کچھ دکھائیں۔ تو اس وقت کے حکمہ چونکہ مردوں کو زندہ کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو آپ نے ہاتھ پھیرا مردہ زندہ کر دیا۔ آپ کے پاس کوڑی لائے گا یا آپ نے ہاتھ پھیرا کوڑا اچھا ہو گیا، اپنے بیناؤں کے ہاتھ پھیرا آنکھوں پہ وہ روشنیاں بحال ہو گئی۔ تو اس لیے مسیح کہلاتے ہیں مسح کرنے والا۔ تو اس وقت کے طبیب عاجز ہو گئے کہ یہ کون ہے، یہ عام آدمی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے۔ پھر وہ ایمان لانے لگے ان پر۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ کے دور میں جو تھے جادو عروج پر تھا، تو آپ نے جادوگروں کو شکست دی تھی نا اس دور میں، تو جادوگر ایمان لے آئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی کلام بڑے عروج پر تھا۔ جب آپ مابعوث ہوئے تو عربی شعراء، بڑے بڑے شعراء، فلاسفر اور عربی دان موجود تھے۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ انا آتینا کل کوثر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دے لکھ کے، اور کہا کہ اس کا جواب لے آؤ۔ تو جب لکھ کے لگا دیا اور جواب مانگا تو تمام عرب کے جتنے بھی فلاسفر تھے اور جو عربی دان تھے اور بڑے بڑے شعراء تھے، وہ سارے عاجز ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسان یہ بات نہیں کر سکتا۔ بس تو کہا آپ سے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ ہی اس کا دوسرا مصرع بتائیں۔ تو جب دوسرا مصرع آیا اس کا، آیت اتری فصل لربی کا ونہر، تو تمام عرب جو تھے وہ کہہ اٹھے کہ اس کا جواب یہی ہے، بس اس کا اور کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ عطا کا ذکر قربانی ہے، بدلہ کہ جب عطا کی جاتی ہے تو اس کے شکر میں قربانی ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ اٹھے کہ واقعی انسانی کلام نہیں ہے، تو سب کو عاجز کر دیا اس بات پر۔ باقی جو معجزے آپ کے ہوئے وہ تو الگ بات ہے، لیکن قرآن بھی آپ کے ایک ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت تک رہے گا جاری، آپ کے معجزات میں سے ہے یہ۔ تو آپ کو اسم اللہ تخصیص کیا گیا۔ سب سے عظیم الشان رسول، تو سب سے عظیم الشان نام عطا کیا گیا۔ اب بس بات اتنی ہے کہ جب سورج موجود ہو تو چراغ لے کے یا موم بتی لے کے پھرنے والا تو پاگل کہلائے گا نا۔ تو پھر اس لیے کہا گیا کہ اس اسم کے آگے اب کوئی دوسرا اسم پڑھنا بے وقوف، یہ حماقت ہے۔ پڑھنے سے انکار نہیں ہے، سب رب کے نام ہے، لیکن جس کی دوستی بادشاہ سے ہو اور وہ دربان سے دوستی کرنا چاہے تو وہ کتنا بے وقوف ہوگا۔ اسی لیے یہ اسم سب سے افضل ہے، اور اسی اسم کو پڑھنے کا حکم آیا۔ تو ہمارے